السلام علیکم ویورز، میں ہوں زید سرفراز اپنے چینل ZBS کے ساتھ۔ اس وقت میں جس اہم موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے مسلمانوں کا زوال۔ مسلمانوں کا جو زوال ہے، ظاہر ہے مسلمانوں سے مراد ہماری پوری مسلم سویلائزیشن ہے اس میں، اور پھر پاکستان اس میں بالخصوص شامل ہے۔ تو اس کے زوال کے جو اسباب ہیں وہ مختلف لوگوں نے مختلف طرح بیان کیے ہیں، یعنی ہم پہ بہت لکھا گیا ہے، ہمارے اپنے لوگوں نے، ہمارے اپنے رائٹرز نے بھی کچھ نبض شناسی کی ہے کہ اس میں کیا پرابلمز ہیں، جیسے سر سید مرحوم اور بہت سارے لوگ۔ تو پچھلے 150 سال سے ہمارے زوال کے اسباب بیان کیے جا رہے ہیں اور زوال کے اسباب سے نکلنے کا طریقہ بھی بتایا جا رہا ہے۔ دیکھیں، کوئی بھی قوم جو سیاسی طور پہ طاقتور ہوتی ہے، یا علمی طور پہ یا معاشی طور پہ یا اپنے کلچر کے اندر، آرٹ کے اندر، تو وہ ایک دن میں نہیں یہ کام ہو جاتا، اور کوئی ایک فرد نہیں کر سکتا۔ تاریخ جو ہے ظاہر ہے وہ ایک سمندر ہے، اور افراد کے مجموعے سے مل کے بنتی ہے، اس کے اندر انٹریکشن ہوتا ہے افراد کا آپس میں، پھر ظاہر ہے کلچر پیدا ہوتا ہے، اور اس کلچر کے نتائج جو ہیں وہ تاریخ کے ساتھ سامنے آتے ہیں یا تاریخ میں سامنے آتے ہیں۔ تو مسلمانوں کے اندر پچھلے 150 سال میں، یہاں اگر مسلمانوں کو چھوڑ کے صرف سب کانٹیننٹ کی تخصیص کر لی جائے، اس کا ایک دائرہ لگا لیا جائے چھوٹا سا، تو 3 لوگ ایسے مجھے نظر آتے ہیں، یہ 3 رائٹر ایسے نظر آتے ہیں کہ جنہیں ہمیں دیکھنا چاہیے اور انہیں پڑھتے رہنا چاہیے۔ ان میں پہلے تو اکبر الہ آبادی ہیں۔ اکبر الہ آبادی جو ہیں انہیں طنز و مزاح کے کھاتے میں ڈال کے ایک خاص قسم کا ٹیگ لگا دیا گیا ہے، اور انہیں سمجھا جاتا ہے کہ وہ ایسے نہیں۔ وہ ان کی جو شاعری ہے وہ بنیادی طور پہ انہوں نے اپنی شاعری میں جو علامتیں یا استعارے استعمال کیے ہیں، جیسے ریل گاڑی کا ان کے ہاں استعارہ ہے، کلر کی ہے، اور اس طرح کی چیزیں جو ماڈرن انگریزوں کے بعد جو یہاں پہ شروع ہوا کام، تو وہ ماڈرن چیزیں جو سامنے آئیں ان پہ وہ طنز کرتے ہیں۔ تو اکبر ایک ایسا آدمی ہے، یہ اس کی شاعری، وہ پوسٹ ماڈرنسٹوں سے بڑا پوسٹ ماڈرنسٹ ہے، یعنی اس نے وہ باتیں کی ہیں استعمار کے متعلق یا کلچر کے حوالے سے جو اب پوسٹ ماڈرنزم کی تھیوری کے آنے کے بعد لوگ کر رہے ہیں، کہ کس طرح مقامی کلچر جو ہیں وہ استعمار نے تباہ کیے، اور مقامی کلچر کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ تو اکبر کو ضرور دیکھنا چاہیے، وہ ہماری تہذیب کا ایک بڑا آدمی ہے۔ دوسرے آدمی اقبال ہیں۔ اقبال جو ہے وہ ظاہر ہے ایک انٹلیکچول ہے، تھنکر ہے، فلسفی ہے، شاعر ہے، اور اس نے شاعری بھی کی ہے، اس کے نثر میں جو اس کے خطبات ہیں وہ بھی ہیں۔ لیکن اقبال پہلی دفعہ وہ آدمی ہے جس نے بڑی سیریس اٹیمپٹ کی ہے، ہمارے زوال کو اس نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ وہ یہ ہے اس کے خیال میں، اور پھر اس سے نکلنے کا بھی اس نے طریقہ کار بتایا ہے، اور وہ ایک بڑا پوئٹ ہے۔ تو اقبال جو ہے اس کو بھی اگر آپ دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اکبر الہ آبادی اور اقبال جو ہے وہ ذہنی اور فکری اور انٹلیکچول حوالے سے بات کرتا ہے، اور اکبر الہ آبادی جو ہے، الہ آبادی صاحب، وہ تہذیبی حوالے سے بات کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں رائٹرز جو ہیں، ان کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ایک تیسرا رائٹر بھی ہے جس کی کتابیں ہمیں دیکھنی چاہیے۔ ان کا جو کینوس ہے وہ اقبال کی طرح بہت زیادہ وسیع تو نہیں ہے، لیکن ادب کے اندر ان کا بڑا نام ہے، وہ نقاد ہیں، اور خاص طور پہ وہ مغربی ادب کو جانتے ہیں، کیونکہ آپ جس صورتحال میں رہ رہے ہیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں ویسٹرن انکروچمنٹ ہے۔ ویسٹ ہر جگہ جاری و ساری ہے، ہمارے تعلیمی اداروں میں، ہمارے افکار میں، ہمارے لباس میں، ہماری سیاست میں، ہر جگہ جو ہے وہ ویسٹ ہی ہے۔ تو ادب جو ہے ظاہر ہے وہ ریفلیکٹ کرتا ہے، اس کے اندر انسانی آئیڈیاز بھی جو ہیں، جو بڑے بڑے آئیڈیاز ہیں وہ بھی سامنے آتے ہیں۔ تو حسن عسکری ایک ایسا نقاد ہے، ایک ایسا ادیب ہے جو ویسٹ کو ہمارے تمام بڑے نقادوں میں سے زیادہ جانتا ہے۔ جو بڑے بڑے نقاد اپنے آپ کو ماہرین مغرب سمجھتے ہیں یا مغرب کے لٹریچر کو سمجھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو حسن عسکری جو ہے وہ بہت اہم آدمی ہے۔ تو ان تینوں آدمیوں کی، اکبر الہ آبادی، اقبال اور حسن عسکری، ان کی کتابوں کو آپ کو دیکھنا چاہیے۔ ہم ڈسکرپشن میں ان کی کتابوں کے نام لکھ دوں گا۔
تو وہ آپ وہاں سے نوٹ کر سکتے ہیں. کچھ شاید آپ کو PDF میں مل رہے ہیں, کچھ آپ کو خریدنی چاہیے. یہ اتنے بڑے لوگ ہیں بہرحال کہ ان کو خرید کے ہمیں پڑھنا چاہیے. اس سے کتاب کلچر بھی پروموٹ ہوتا ہے. آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ. میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے اور کمنٹ کیجئے. بہت شکریہ.